رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ لوگ کیا کر رہے تھے جب انتظار کر رہے تھے؟ جو ٹاپک سٹارٹ کرنا تھا اس کو پڑھ رہے تھے. باقی لوگ ایاک نستعین پڑھ رہے تھے اور لیسن یاد کر رہے تھے. گڈ. اور تجوید رولز پڑھ رہے تھے اور پچھلا لیکچر ریوائز کر رہی تھی. گڈ. لیسن یاد کرے. کون شخص کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، بس صرف ویٹ کر رہا تھا؟ سچی سچی بتائیں. آپ کو خیال نہیں رہا یا دل نہیں کر رہا تھا؟ ویسے ہی جاننا چاہتی بائی دا وے، بغیر اعتراض کیے. ڈونٹ فیل امبیرسڈ، جسٹ ٹیل می، کیونکہ آئی وانٹ ٹو نو دا ریزن نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم اس کا علاج سوچیں گے. یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو کوئی ناراض ہوں آپ پر یا کچھ بھی، کیونکہ میرا تو کوئی نقصان کیا نہیں آپ نے، ہے نا کہ میرا ہوا کوئی. ہاں، کیا وجہ تھی؟ اوکے. یہ کہہ رہی ہیں سچ بولا انہوں نے کہ سو کر اٹھ کر آئی تھی تو نیند میں ہی تھی. تو درست فرمایا. ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ صرف نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، ہے نا. تو اس میں پھر کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں گے؟ پیچھے سے آپ بھی بتا دیں ذرا، مجھے وجوہات پتہ چل جائے پھر کوئی بات کرتے. ایسے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا. کوئی اور وجہ اپنی بتا دے. پیچھے سے بھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ڈونٹ فیل امبیرسڈ. یاد ہی نہیں رہا. شابش. اور ہم سب بھولتے ہیں. آدم علیہ السلام بھولے تھے، ہم سب بھولتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ بھولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ارادے کی کمی، غفلت. جو غیر اہم ہوتی ہے اس کو بھول جاتے. یس. آپ کو پتا ہے شیطان کی ٹرکس میں سے، ٹرک ہوتا ہے نا، شیطان کی ٹرکس میں سے ایک ٹرک یہ ہے کہ وہ انسان کو اہم کام بھلوا دیتا ہے تاکہ بندے کو نیکی کا موقع نہ ملے، بندہ نیکی نہ کر سکے. جب اور یہ اتنا معصوم فعل ہے کہ آپ اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے کہ مجھے یاد نہیں رہا، کیونکہ یاد ہی جو نہیں رہا تو کس بات کا نوٹس کریں. اور بار بار انسان اپنے آپ کو کانشیس کرتا ہے یہ میں نے کیوں کیا، ایسے کیوں وقت ضائع کیا. میں یہ سب کچھ میرے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، میں اپنا حساب کر رہی ہوتی ہوں. تو آج صبح یہ کتاب میں پڑھ رہی تھی، بھولنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان بھلواتا ہے. قرآن مجید میں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، دوسرا ایک اور واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جو ان کے شاگرد تھے ان کو شیطان نے بھلوا دیا. کیا؟ مچھلی کا ذکر کرنا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیا نتیجہ ہوا؟ اتنا آگے چلے گئے، تھکوا دیا مردود نے. شیطان جب ہمیں بھلواتا ہے تو اس سے ہم بعض اوقات کوئی اہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اور پھر جب ہمیں یاد آتا ہے ٹائم نکل چکا ہوتا ہے یا ہم لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا ہم مشقت میں پڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتا ہے، واو میرا وار چل گیا، یہ بھول گیا اور اب دیکھو اس کا کتنا وقت ضائع ہوا. جی جی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرے بارے میں بات کرو جا کے، تو وہ شخص وعدہ کر کے چلا گیا اور وہاں جا کے بھول گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. کئی سال یوسف علیہ السلام اس وجہ سے جیل میں رہے. تو بھولنے کی وجہ سے کیا دنیا میں مشکلات آتی ہیں، مشقتیں پڑتی ہیں نا. چابی بھول گئے، کتاب بھول گئے، سبق بھول گئے، کچھ کرنا ذکر بھول گئے.
دن میں ہر روز ہم کچھ نہ کچھ ضرور بھولتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں سوچتے شیطان نے بلوایا، اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، ہم بیکار رہیں. یہ بیکاری بھی اسی کی طرف سے ہوتی. وہ فرائض بھلواتا ہے، وہ ذکر بھلواتا ہے، وہ اہم کام بھلواتا ہے. کیسے بھلواتا ہے؟ خلل ڈال دیتا ہے نا، خیال میں آ کے خلل ڈالتا ہے دماغ میں، وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بالکل، یہ بھی اس کا ایک ٹرک ہے. غیر اہم کو اتنا اہم کر دیتا ہے کہ ہم چھوڑے رکھتے ہیں اور ہم چھوٹے موٹے کاموں پہ راضی ہو جاتے ہیں. نماز میں بھلواتا ہے ہاں؟ بہت زیادہ نا. اچھا ایک ہم کہتے ہیں اچھا ہم بوڑھے ہو گئے تو اب بڑا بھولنے لگ گئے. کیا بھولنے کا تعلق صرف بڑھاپے سے؟ جوان کوئی نہیں بھولتے، ایکولی بھولتے ہیں، ایکولی. ہم سب بھولتے ہیں، اور جب بھولنے کی بات آئے تو ہمیشہ سوچیں کہ شیطان نے بھلوایا. بعض اوقات اتنا اہم کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، اور ہم دوسرے غیر ضروری کام کر کے نا تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں کر لیا ہم نے، ہم مصروف تو ہے نا. کیونکہ ان کا دھیان ہی کہیں اور ہے، اس لیے بچے زیادہ بھول رہے ہیں. اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں، کارٹون دیکھ دیکھ کے، موویاں دیکھ دیکھ کے دماغ ہی خراب ہو چکے، بگاڑ ہو چکا ہے ذہنوں میں، فوکسڈ ہی نہیں ہے. اب اس کا نام رکھ دیا ایک ڈیزیز کا، ADHD. کیونکہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا نا کہ میں ان کے بچوں کو پکڑ لوں گا، انہیں اپنا بنا لوں گا. تو اس کا ایک بڑا زبردست حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہو جائے. اگر مثلا میں کام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ والی بچی یا میرے ساتھ والی میری دوست، سسٹر، جو بھی آپ کہیں، کلیگ، کلاس فیلو، کچھ نہیں کر رہی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اتنا جھنجھوڑے اور ہلائیں، جاگو جاگو جاگو. کیا کریں گے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کتاب اس کے بھی آگے کر دیں. اگر جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے بھی آگے کر دیں، دوسرے کی بھی کیئر کریں. اس کا حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں، ہم اتنی دفعہ کہتے ہیں تو دوسرا بات نہیں مانتا، تو پھر بھی کہتے رہیں. میں کہتی ہوں ہاں پھر بھی کہتے رہیں، کیونکہ یاد کرانا ہوتا ہے. پچھلے ہفتے میرے بیٹے کا پیپر تھا، تو شام کے وقت میں نے اسے کہا دیکھو کل تمہارا پیپر ہے تو تم اب پڑھنا شروع کرو. کہتا او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں. اچھا وہ آپ نے یاد کرا دیا. اب یہ تو حال ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگ اس حد تک ریلیکس ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ انہیں یہ بھی یاد کرانا پڑتا ہے کہ کتنی اہم چیز تمہارے آگے. میں ہنس پڑی بس.
اس لیے کہ اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے تھا، بہتر کیا تھا؟ میں کہا شاباش بس. لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا، خود اپنے لیے ہر چیز سے بندہ سیکھتا، میں نے یہ سیکھا کہ اگر یہ 15 سال کا بھی ہے تو ابھی بھی بچہ ہے اور مجھے اس کو یاد کرانا ہے ہم ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو میں چھوٹا سا ٹیکسٹ کر دیتی ہوں کہ یہ چیز کھا لو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر وقت لیکن جن چیزوں کا مجھے ایک دفعہ پتا چل جائے نا کہ یہ اس جگہ بھولا تھا یا یہ کام اس نے نہیں کیا، تو ان چیزوں کا پھر میں ریمائنڈر دے دیتی ہوں. اور بعض اوقات میں خود بھی بھول جاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اچھا میں ابھی ریمائنڈر دوں اس کو. تو ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فذکر ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی. اچھا ادھر ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شکر ہے اس کو بھولا اور یہ پڑھ نہیں رہا، میں پڑھ لوں چپکے سے، میرے نمبر زیادہ آ جائیں. کیا یہ رویہ درست ہوگا؟ نہ، یاد کرا دیں کیونکہ اس کو فرض سے ہی تو زیادہ ہے کہ فرض ادا نہ ہو تو یا فرض میں خلل ہو جائے تو وہ مقام تو نہ ملے نا. تو اس کے لیے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر فرض نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی، اگر اس کے سیٹ بنا کے آپ رکھ لینا اور اس وقت تھوڑا سا یاد کر لیں کہ اس وقت یہ پڑھنا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر ایک پڑھتے ہیں پھر دوسری پڑھتے، پھر آپ کو پتا ہوتا ہے 2 پڑھ چکے کیونکہ میں نے دونوں صورتیں پڑھ لی ہیں. وہ تو تھوڑا سا کانشیسلی اگر آپ پلان کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک اور چیز فائدہ دیتی، دن بھر کا پلان کرنا، ٹائمنگز مقرر کرنا اور اوقات کی پابندی کرنا، اور اس میں بھی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا. جب اس چیز کا ٹائم ہو گیا، اس کے لیے میں نے تو اپنے جو گوگل کیلنڈر ہے اس کے اوپر الرٹس لگائی ہوئی ہیں کہ 15 منٹ پہلے یاد کرا دو مجھے. وہ گھنٹی بج جاتی ہے تو اس وقت میں کانشیس ہو جاتی ہے اچھا اب ٹائم قریب آ گیا، اب میں اس کی تیاری شروع کر دوں. تو آپ لوگ بھی چاہے الارم لگائیں، چاہے لکھ کے رکھیں، چاہے آپ کسی کو الرٹ کرنے کو کہیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے، ہر ایک کو یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے. اور جس کو آپ دیکھیں کہ وہ جس کام کا وقت ہے اس وقت وہ نہیں کر رہا، اس کو آپ یاد دہانی کرا دیں. اچھا آپ کیوں نہیں کراتے؟ ہو سکتا ہے وہ چڑ جائے، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے، مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان. اگر پتا ہوتا تو پھر عمل کرتا. عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں یاد، اس کو نہیں پتا اس کو. تو خلاصہ کیا ہے، کیا کریں گے؟ پھر دوسروں کو یاد کرائیں گے. اپنی یاد دہانی کے لیے الرٹ، الارم، اور کسی انسان کے ذمہ کر کے، اللہ ایک وہ بھی نہ بھول جائے. یاد دہانی کا طریقہ استعمال کریں گے اور لکھ لیں گے کیا کیا کرنا ہے. مثلا عظما میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں عظما کو اکثر کہتی رہتی ہوں عظما یہ کام ہم نے کرنے، ان کو لکھ لو اور تم جا کے پڑھ لیا کرو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ ہو گئے، آج کی روٹین ہماری پوری ہو گئی، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو. لکھو، جو بھول جاتے لکھ لو. تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنائیں. جس ڈائری پہ مجھے اپنی یاد دہانی کی چیز لکھتے ہو، ہر وقت میرے رائٹ ہینڈ کی بس یوں پڑی ہوتی ٹیبل پر، پڑھتے پڑھتے کوئی چیز یاد آتی فٹافٹ لکھ لیتی، ورنہ زندگی تو گزر جائے گی اور بہت سی باتیں صرف خواب رہ جائیں گے یا امیدیں. تو صرف وشفل تھنکنگ سے انسان کامیاب نہیں ہوتا. کیا ضروری ہے کہ جو سوچے وہ کر کے دکھائے. کچھ لوگ صرف ڈریمز دیکھتے ہیں
اور آپ بتائیں گے کہ سب سے اچھی ڈریم کب آتی ہے؟ جب انسان کچی پکی نیند سویا ہو، گہری نیند سویا ہو، پھر ڈوب کے ڈریم آتی ہے دور تک کی. تو ڈریم کرنے کے لیے آپ کو خوب سونا پڑتا ہے، لیکن ڈریمز کو ٹرو کرنے کے لیے، ڈریم کم ٹرو کرنے کے لیے آپ کو جاگنا پڑتا ہے. کتنا خوب جاگنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی. اب یہ آپ پر ہے کہ محض ڈریم دیکھتے رہیں یا پھر اس ڈریم کو عملی شکل بھی دیں، اس کی تعبیر بھی دیکھیں. تو ڈریم کی تعبیر دیکھنے کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے. جب میں پیپر کے لیے بیٹھتی ہوں سب کچھ بھول جاتی ہوں، کیا کروں؟ اس وجہ سے میرا ری ٹیسٹ آتے ہیں. اس میں یہ کہ یاداشت میں کچھ چیزیں، پڑھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں، تو یاداشت میں کچھ اس کا علاج تکرار ہے اور تلازم. تکرار اور تلازم جو ہے نا، دو چیزیں ہیں یاداشت بہتر بنانے کی. تکرار یہ کہ ریپیٹیشن، مثلا کوئی صورت بھول رہی ہے آپ کو، تو جو لوگ حافظ انہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح یاد کرتے، کیا کرتے؟ تکرار، ریوائز، ریپیٹ 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 ریپیٹ. اور کوئی علاج ہے ہی کوئی نہیں. تو اگر باقی لوگ 10 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ 20 دفعہ پڑھیں. دوسری چیز تلازم. تلازم کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، ایسوسیٹ کر دینا، لازم کر دینا. مثلا بچوں کو جب ہم با کی ساؤنڈ سکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا دکھاتے ہیں؟ بکری، بلی، یا انگریزی ہو تو بال، باسکٹ. اچھا، وہ کیوں تصویر کیوں دکھا رہے ہیں باسکٹ کی یا بال کی؟ کیونکہ بچہ جو ہی بال دیکھے گا وہ کہے گا کنیکٹ کر دیا. انسانی ذہن اس طرح کام کرتا ہے. مثلا میں پڑھاتی تھی شروع میں، تو بہت شروع میں خاص طور پہ میں یہ بہت کرتی تھی کہ جیسے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم رٹنے کی ضرورت ہی نہیں. اس میں کیا ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام. بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو اب رٹنے کی نہیں ضرورت. اردو میں بے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جیسے بوجہ. اچھا، بے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اللہ سب کو پتا ہے، الرحمن. تو یہ جو روٹ کا قصہ ہے یہ اسی سے شروع کیا تھا میں نے تلازم کے لیے. راحمیم، اچھا راحمیم تو رحم ہوتا ہے، رحمت ہوتی، تو اس کا مطلب لازم اس میں رحمت کا معنی ہے. اسی طرح رحیم، وہ بات بن گئی. تو تلازم سے رٹنے کی ضرورت ہی نہیں، ترجمہ خود ہی یاد ہو جائے گا. تلازم ہوتا ہے ایک دوسرے سے لازم کر لینا، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ باندھ لینا، کنیکٹ کر دینا، پھر بھولتی نہیں چیزیں. ٹھیک ہے. شیطان آ کے خلل ڈال دیتا ہے کہ یہ بات ہو گئی تو پھر تو. ان کو نیند نے پریشان کر رکھا ہے. لاکھ ارادوں کے باوجود اگلی نماز لیٹ ہو جاتی ہے. سب اٹھاتے بھی ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتی. اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. کل حل ڈھونڈ کر لائیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے جاگنے کا. ٹھیک ہے، اپنے اپنے تجربے کا شیئر کریں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھاؤں؟ چلیے پھر پڑھتے ہیں. لاسٹ لیسن